ذہنی دباؤ یا ڈپریشن یہ نہیں کہ آپ اپنے ہاتھ کی نبض کاٹ لیں یا پنکھے سے لٹک جائیں۔ ذہنی دباؤ تو یہ ہے کہ آپ سارا دن دوستوں کے مابین خوش گپیوں میں مصروف رہیں، ہنستے کھیلتے رہیں، لیکن رات کو تنہائی میں بستر پہ سو نہ پائیں۔ ذہنی دباؤ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات کو عزیز و اقارب رشتہ داروں دوستوں میں آہستہ آہستہ محدود ہوتے چلے جائیں، یہاں تک کہ صرف اپنی ذات تک محدود رہ جائیں۔ ذہنی دباؤ یہ ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہوں کہ میری ذات میں کچھ صحیح نہیں ہے، لیکن آپ اسے صحیح کرنا نہیں چاہتے۔ اور ذہنی دباؤ یہ ہے کہ جب آپ ہار مان جائیں کہ مجھے انہی دکھوں، ان اذیتوں، ان یادوں، ان پچھتاووں کے ساتھ زندہ رہنا ہے کیونکہ موت بہت دور ہے۔ یہ ہے ذہنی دباؤ۔ اور یہ بھی ذہنی دباؤ ہے کہ آپ تصویریں لینا چھوڑ دیں۔ ضروری نہیں کہ کوئی خودکشی کر لے، اپنی پسند کے رنگ پہننا چھوڑ دیں، کھلکھلانا چھوڑ دیں، گفتگو بہت کرتا تھا خاموش ہو جائے، محدود ہوتا چلا جائے۔ یہ ہوتا ہے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن۔ اور مجھے لگتا ہے ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں ہوتے ہیں ہم نے وہاں رہنا نہیں سیکھا۔ ہم سارا دن یا تو ماضی کی تلخیوں میں ہوتے ہیں یا پھر مستقبل کے خطرات میں، نہیں ہوتے تو حال میں نہیں ہوتے۔ اب آ جائیں ڈپریشن کے علاج پہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دیر کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہوا، سورہ ضحیٰ نازل ہوئی، کیا نبی ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا؟ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہم آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ مشکلات تھیں تو سورہ ضحیٰ کی تلاوت اور سورہ کوثر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کوثر پڑھ کر خوش ہو گئے تھے، تو آپ حضور کی خوشی کے بارے میں سوچ کر سورہ کوثر کی تلاوت درود پاک کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ میرا وجدان ہے، ایمان ہے، ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی زندگی میں معنی رکھتے ہیں، جو آپ کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، تو خوش ہوتے ہوئے وہ جو تعریف کے جملے ہوتے ہیں وہ دل میں نہ رکھیں، انہیں بتائیں کہ آپ پہ یہ کپڑے اچھے لگتے ہیں، آپ نے یہ بات اچھی کی۔ اچھی باتوں کو دل میں نہ رکھیں۔ جو شکریہ کے مستحق ہیں ان کا شکریہ ادا کریں۔ جن کے احسان مند ہیں انہیں بتائیں کہ آپ سے مل کے اچھا لگا۔ پسندیدہ لوگوں میں بیٹھنا شروع کریں، نماز کی پابندی رکھیں، درود پاک کثرت سے پڑھیں، اور کوشش کریں کہ پھول دیکھیں، واک کے لیے نکلیں، دین کے ساتھ جڑے رہیں۔ وہ لوگ جن کی زندگیوں میں ہم اور غم یہ دنیا ہے، اللہ نے ان کے کاموں کو بکھیر دیا ہے، لیکن وہ لوگ جن کا ہم اور غم آگے والی دنیا ہے، آخرت کی دنیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہم ان کے کاموں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ اس لیے اس دنیا کو عارضی سمجھنا ہے۔ فنا فی العشق ہونے کو جو بربادی سمجھتے ہو تو پھر یہ طے ہے کہ تم دنیا کو بنیادی سمجھتے ہو۔ اس دنیا سے ہم نے جانا ہے، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، صبح زندگی ہے یہ دوام زندگی، موت تو ایک نئی صبح کی نوید ہے۔ پریشان بالکل نہیں ہونا، انشاءاللہ العزیز اس پہ اوورکم کرنا ہے۔ اور دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہیں۔ تاجدار کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، چہرہ والضحیٰ، چہرہ انور خاک پر آ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا، وہ جس حال میں تو راضی ہے نا اسی حال میں مجھے رکھنا۔ یہ دکھ بھی روحانیت کی سیڑھی ہیں۔ دل نا امید نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، پی جائے آم کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ کوئی نہیں، انشاءاللہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھاں نو چلے ڈاواں، تے جنہ دکھاں وچ دل بر راضی، سکھ ہونا تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ اللہ کریم آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔